زلزلہ آیا، اس میں ہزاروں بچے مر گئے، دب کر مر گئے لوگ، بچیاں مر گئیں۔ یہ زلزلے پھر کیوں آئے؟ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ پھر کوئی مشکل وقت آتا ہے اور ہم جیسے چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت سے نکلیں، مگر جب ہم نہیں نکلتے، ہم جیسی مدد چاہتے ہیں ویسی مدد نہیں آتی، تو اللہ پر ہمارا یقین، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایتھیسٹ جو ان سے ہوتے ہیں، ایگنوسٹک جو ان سے ہوتے ہیں، ان کا جو سب سے جو بڑا سوال ہے، اہم ترین سوال ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی جواب دینا چاہے تو ضرور دیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی، جیسا بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ زلزلہ آیا، اس میں ہزاروں بچے مر گئے، دب کر مر گئے لوگ، بچیاں مر گئیں۔ یہ زلزلے پھر کیوں آئے؟ آفات کیوں آتی ہیں؟ بچے بیماریوں سے کیوں مر جاتے ہیں؟ چھوٹے معصوم بچے، انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اکثر مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ انسان کے گناہوں کی سزا ہے۔ وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے نے کیا گناہ کیا؟ 6 ماہ کا بچہ، سال کا بچہ جو نیچے دب کے مر گیا، اس نے کیا گناہ کیا؟ مجھے بتائیں، اس نے واقعی کیا گناہ کیا؟ اس کو یہ سزا کیوں ملی؟ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ترکی کے؟ میں تو اگنور کر رہا ہوں اتنی تصویریں، مگر ایک تصویر پہ آ کے میں بھی رک گیا، میرا دل کٹ گیا، یقین کریں، باپ اور بیٹی والی، وہ سارے کا سارا بالکل گر گیا۔ اس طرح گرا ہے وہ کہ وہ جو اس کا گدا تھا نا، بیڈ کا جو گدا تھا، اس کے اوپر وہ اس کی دیواریں گر گئیں، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے 6-6, 10-10, 12-12 انچ کے لینٹر گرے ہوئے ہیں، 2-3، ٹھیک ہے، اور وہ ایک گدا نظر آ رہا ہے۔ ایک باپ بیٹھا ہے اس کے کنارے، اورنج کلر کی اس نے جیکٹ پہنی ہے، اس نے ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب اس بیڈ کے اوپر صرف وہ ہاتھ باہر ہے، اور اس نے وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ کھویا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں پتا، بس اس نے اس کو ہاتھ وہ پکڑا ہوا ہے اور وہ آسمان کی طرف گھوری جا رہا ہے، کتنی دیر سے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس وقت وہ زندہ تھی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اور اسی طرح وہ مر گئی، اس بوجھ کے نیچے آ کے دم گھٹ کے مر گئی باپ کے سامنے۔ باپ نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے اس کی روح نکلتی محسوس کی ہوگی، اور وہ باپ اس وقت شوق میں ہے۔ مشکل ہے نا سمجھنا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید حوالہ دیا ہے، بالا کوٹ کے زلزلے کا، شاید آپ میں سے کچھ کو نہ پتا۔ شفیق الرحمان صاحب، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بستی کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ اونچی جگہ پر تھے، ان کی زلزلہ آیا، وہ خود بھی زخمی ہوئے تھے، حافظ قرآن، دور چل رہا تھا اس وقت، ٹیچر تھے، اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے رات کو تراویحیں سنانی تھی، بہت اچھے انسان۔ ان کے سامنے ان کی پوری بستی گری ہے، انہوں نے جب اپنی بستی کو دیکھا کہ وہ گری ہے، ان کے منہ سے فوراً یہ نکلا کہ یا اللہ مجھ سے وہ امتحان نہ لیں کہ میں تیرا انکار کر بیٹھوں۔ دیکھ رہے تھے نا اب کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھ سے وہ امتحان نہ لیں کہ میں تیرا انکار کر بیٹھوں۔ وہ ڈرتے مارے اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، اسکول کی طرف چلے گئے، بالا کوٹ کے اسکول کی طرف۔ وہاں پہ رات کو شام کو 3 بجے تک وہ بچوں کو نکالتے رہے، صبح 8-9 بجے زلزلہ آیا تھا، بالآخر وہ گئے ہیں گھر، ختم ہو چکا ہوا تھا۔ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے بچے، ان کی بیوی، سب کے سب ختم ہو گئے، صرف ایک بچی بچی ہے جو اس وقت اسکول میں تھی۔ اسکول میں بھی بہت سارے بچے مرے، مگر ان کی اللہ نے بچا لی اس بچی کو۔ کہتے ہیں میں نے اپنے خاندان کے 72 جنازے پڑھے، 72 جنازے۔ ہم صرف سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، جب بھی سناتا ہوں پتہ نہیں کیوں اس درد کی کیفیت کم ہی نہیں ہوتی۔ وہ بندہ میرے دوست کے ساتھ ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ میں چوڑیاں، کپڑے، یہ میں آج کس کے لیے لے کے جاؤں، میرا کوئی بچا ہی نہیں۔ زندگی بہت مختلف ہے، ہم جیسی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے آزمائشوں کی، مشکلوں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا وعدہ دے دیا۔ ہماری مشکلیں کب ختم ہوں گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہماری مشکل آئے ہم فوراً اللہ کو کال کریں 911، اللہ تعالیٰ فوراً نیچے آتا، ہماری مشکل کو حل کر دیتا، ہم سے دور کر دیتا۔
ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جاتا، ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جاتی، ہم آیت پڑھتے، رحمان رحیم کو پکارتے، وہ نیچے آتا اور اس مسئلے کو حل کر دیتا۔ آپ دعا کریں، اسے پکاریں، اس پہ فیتھ، اس پہ ایمان رکھیں، اور وہ آپ کا ہر وقت دکھ دور کر دے گا۔ یہ اس کا کوئی پرماننٹ اصول نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ تم ایک امتحان کے عوض یہاں پر بھیجے گئے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم ایک ٹیسٹ لے کر، ہم ایک امتحان لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا جواب ہے۔ آپ یقین کریں کسی کے پاس نہیں ہے جواب، صرف قرآن دے رہا ہے یہ جواب کہ یہاں پہ مشکل کیوں ہے۔ جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل دے کے کیا خوش ہوتا ہے؟ وہ مشکلیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، وہ ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ ہم ایک امتحان سلیکٹ کر کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر دنیا کو جنت بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر مزے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر ایک امتحان دینے کے لیے آئے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے MBBS کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے یہ اور یہ اور یہ پرابلمز ہیں، یہ چیز لیکن میں نے کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹا تیرا نہیں بنتا ایسا، مجھے نہیں لگتا کہ تو اتنی محنت کر پائے گا، تو نہ جا۔ کہتے ہیں نہیں میں نے کرنا ہے، میں نے لازمی کرنا ہے۔ اب مجھے بتائیں انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ باپ کو روکنا چاہیے کہ نہیں روکنا چاہیے؟ بتائیں جی جواب میں، نہیں روکنا چاہیے نا۔ اگر آپ روکیں گے، باپ روکے گا، ایک اچھے کاز کے لیے وہ جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کے لیے، اچھے کاز کے لیے نا، کہ میں غریبوں کی خدمت کروں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، یہ کروں گا، تو اب آپ کا نہیں روکنا بنتا۔ اگر روکیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ باپ ظالم ہے۔ ٹھیک ہے جی، انسان نے یہی بات اللہ کو کہی تھی کہ میں یہ امتحان اٹھاؤں گا اور تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا تو پاگل ہے، تو ظالم ہے، نہیں کر سکے گا میرے بندے، نہ کر، تیرے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو قرآن کی ترجمہ بتا رہا ہوں، انہو ظلومن جہولا، اسی آیت کی بات ہے۔ تو جذباتی ہو کے فیصلہ کر رہا ہے، تیرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، نہ کر۔ کہتا ہے نہیں، میں تجھے وہاں تک پہنچ کے دکھاؤں گا، تیرا قرب حاصل کر کے دکھاؤں گا، اشرف المخلوقات بن کے دکھاؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انڈرسٹوڈ کیا تھا؟ اب اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ اس کے اندر جتنی مرضی اچھی نیت ہو، آپ کی بیٹے کے اندر جتنی مرضی اچھی نیت ہو، آپ اسے فرض کریں یونیورسٹی کے ڈین بھی آپ ہی ہیں، آپ اگر یہ کہیں کہ چل پتر تن تو میں تیری نیت اندر جا کے دیکھ لئیے، تن امتحان دین دی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں تن 5 سال اتھے لا تو میں تنوں ڈگری دے دیا گا ڈاکٹر دی۔ کون سا قانون، کون سا اخلاق کا قانون مانے گا اس بات کو؟ نہیں مانے گا۔ اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں امتحان کے لیے اس امتحان گاہ میں بھیج دیا۔ آپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کون سے شعبے میں جانا چاہتے ہو؟ یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے، یہ صبر ہے، یہ شکر ہے، کس میں جانا چاہتے ہو؟ کس نے صبر کا امتحان سلیکٹ کیا، کسی نے شکر کا امتحان سلیکٹ کیا، کسی نے یا اللہ مجھے ادھر نہ بھیجی، مجھے کسی ایزی امتحان میں رکھ، مجھے کسی مسلمان کے گھر پیدا کر۔ یہ قرآن، نماز، رسول، یہ سارا میرے کانوں میں شروع سے ہی پڑھتا جائے، میں ایک ٹریک پہ لگ جاؤں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا ہے، اپنے شعبے سلیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا اللہ ہے تو مشکل، لیکن میں صبر کے امتحان سے گزروں گا، میں یہاں سے تجھے پہنچ کے دکھاؤں گا، یہاں کا جو تو نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں ان کا بدلہ صبر کرنے والوں کو، میں یہ اس سے گزر کے دکھاؤں گا۔ صبر کا کس نے سلیکٹ کیا؟ ہم نے۔ اب اس باپ نے اس کو کمانڈو کی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا، سپوز وہی اوپر ہے، اب وہ کمانڈو کی جتنی بھی ٹریننگ ہے نا، سمجھ لے کہ اس فوجی افسر نے خود بنائی ہوئی ہے، وہ سارے قوانین اسی نے وضع کیے ہوئے ہیں کہ اس کو صبح اٹھ کے اس میں سے گزرنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی میں سے گزرنا، برف میں سے گزرنا پڑے گا، آگ میں سے گزرنا پڑے گا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی نیند سے زیادہ نہیں ملے گی، یہ اور یہ کھانا نہیں ملے گا، یہ سارے قوانین اسی نے وضع کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اسی میں سے گزروں گا۔ اب وہ دن رات بیٹے کو دیکھ رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کے اندر اس کی 1 منٹ بھی اس کو چین نہیں نصیب، صبح سے رات تک وہ بیچارہ کھپ جاتا ہے۔ باپ بیٹھا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، مشکل گزرے گی، اس کو دکھ ہوگا، مگر انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ٹریننگ کرے، پوری ٹریننگ کرے۔ اچھا یہ مشکل وقت ہے، مگر بالآخر جب اس کو ریوارڈ ملے گا نا، تب اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک، یہ امتحان بھی ہم نے سلیکٹ کیا، یا اللہ میں اس صبر میں سے گزروں گا،
ہو سکتا ہے اللہ نے روکا ہو، نہ بندے اس زلزلے میں ان چیزوں میں تیرے یہ جائیں گے، تو نہیں برداشت کر سکے گا، مشکل ہے بہت، سب کچھ مشکل ہے، میں کروں گا۔ یہ اس امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان کے کنسیپٹ کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، اس آزمائش کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ کمرہ امتحان ہے ہمارا، اس کمرہ امتحان سے گزرنا یہی آزمائش ہے۔ اور آپ کو جتنا مرضی پیپر آتا ہو، ایک ایک چیز آتی ہو، مگر کسی کو بھی کمرہ امتحان اچھا نہیں لگتا۔ وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ہمارے لیے۔ آپ اس میں نہ واش روم جا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، آپ فارغ بھی ہو گئے تب بھی آپ کو اس اسکیجول پہ رہنا ہوگا۔ اگر ٹائم فرض کریں آپ ٹائم سے پہلے فارغ ہو گئے ہیں، آپ وہاں پہ ہل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، اپنی مرضی سے آپ ہل جل نہیں کر سکتے، اس لیے کمرہ امتحان میں بیٹھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے اس کمرہ امتحان کو اصل دنیا کی، اصل جگہ رہنے کی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کانسیپٹ دور کر رہا ہے کہ دیکھو اس وقت میں مشکل ہے، اس وقت میں پریشانی ہے، تم جم جاؤ، کھڑے رہو، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جہاں پہ جو تمہاری خواہشیں یہاں پر رہ رہی ہیں نا، جب بن جاؤ گے نا، ادھر جو کہو گے میں تمہیں دوں گا، جو خواہش کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ تم ایک مقصد لے کر آئے ہو یار، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں کا کیا مطلب؟ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مجھے پکارو تو میرا یہ سکہ بند اصول ہے کہ میں تمہاری مشکل دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشکل دور میں اس طرح کرتا ہوں، اس آزمائش کو، اس برے وقت کو دور نہیں کروں گا، میں تمہیں اتنا بڑا کر دوں گا کہ تمہاری آزمائش چھوٹی ہو جائے گی، تمہارا مشکل وقت چھوٹا ہو جائے گا، اس کو جھیلنے کے قابل ہو جاؤ گا، اس کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جاؤ گا۔ یہ میں کروں گا۔ اور کیا کروں گا؟ جس کے پاس کوئی ایسا سہارا نہیں ہے اس کے اوپر بھی مشکل وقت آئے گا، اور جس کے پاس سہارا ہے اس کے اوپر بھی مشکل وقت آئے گا، مگر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس مشکل وقت میں وہ اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی سہارا ہوگا، اس کے پاس خدا ہوگا، اس کے پاس اللہ ہوگا جو اس کو ٹرینڈ کر دے گا۔ اب اس سچویشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کے بچے پر، جب وہ مشکل وقت گزر رہا ہوگا تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے اوپر۔ سیم لائکلی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ قانون بنا دیا ہے، اس نے یہ سارا پلان ڈیزائن کیا ہے، یہ ٹریننگ سینٹر ہوں گے، یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، مختلف شعبے ہیں۔ وہ اس کا بچہ کلیریکل سٹاف میں بھی جا سکتا تھا، ایزی جاب بھی کر سکتا، اس میں بھی امتحان ہے، مگر اس کا ریوارڈ اتنا بڑا نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے سال، کتنی صدیاں فرشتوں نے لگائی ہوں کہ بندے یہ نہ کر، تو یہ امتحان سلیکٹ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو بڑا تکلیف میں ہوگا، تنگ میں ہوگا۔ اول تو اس نے پہلے کہا کہ اس امتحان کو ہی نہ اٹھاؤ، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم تھا، جذباتی تھا، پھر بھی اس نے اٹھا لیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی معاملے میں ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض اس طرح ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ بس کرتے ہیں، ٹھیک، تنگ پڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ویسے نہیں کہہ سکتے لیکن ویسے ہی عمل کے لحاظ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ہم اسی ناراضگی میں چلے گئے اس کے پاس۔ اس نے سیم اسی طرح کی مثالیں موویز بنا کے ہمیں دکھا دیں، اور ہمیں کنونس ہو جائیں گے ہم، مگر اس وقت کنونس ہونے کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو وہ آپ ہمیں دکھ میں دے کر خوش نہیں ہوتا، بالکل اس باپ کی طرح جو اس ٹریننگ میں سے گزر ہے اور اس کے دل پر پتہ نہیں کیا گزر رہی ہے، کیونکہ اس نے سلیکٹ کیا تھا یہ امتحان۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کرتا ہے، وہ آپ کا ایمان یہ کرتا ہے کہ پھر وہ آپ کو اس مشکل سے بڑا کر دیتا ہے، آپ کو اس کے اندر اس کو سہنے کی ہمت آ جاتی ہے، اس امتحان میں سے گزرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ فرشتے بھیجتا ہے، فرشتے بھیج کر ان کو ختم نہیں کر دیتا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تو گھبرانا، تیرے ساتھ ہیں، جس امتحان کا تو کر کے آیا نا، جو تو نے جنت لینی ہے، اس میں یہ اور یہ کچھ ہے، یہ جو ساری خواہشیں جو ادھر رہ رہی ہیں نا، ہم ادھر تیری پوری کریں گے۔ اس امتحان کو ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو سچی کہتا ہوں، کسی بائبل میں، کسی اپنشد میں، کسی وید میں، کسی تورات میں، کسی تالمود میں یہ کانسیپٹ اس طرح نہیں دیا گیا جو قرآن نے دیا گیا، کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر تکلیفیں کیوں ہیں، یہاں پہ مشکلیں کیوں ہیں۔ اس کمرہ امتحان کو یاد رکھیں، اس باپ اور بیٹے کو یاد رکھیں
جو اس ٹریننگ میں سے گزر رہا ہے، باپ اس کو دیکھ رہا ہے، جو کہ وہ اصول اسی باپ نے وضع کی ہیں، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، وہ اس کو ہونے دے رہا ہے۔ اس کے جو پرابلمز آ رہی ہیں، وہ جو اس کے کولیگز ہیں جو اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ مشکل لگاؤ، یہ ہرڈل لگاؤ، یہ کرو، اسی کا آرڈر چل رہا ہے، مگر چوائس کس کی ہے؟ ہم نے یہ امتحان لیا۔ اس لیے یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ لائب و لہو کی دنیا نہیں ہے، کھیل تماشے کی دنیا نہیں ہے، امتحان کی دنیا۔ آپ کا وہ آخرت کا کنسیپٹ ٹھیک ہو گیا، آزمائش سمجھ میں آ جائے گی۔ آخرت کا تصور ٹھیک نہیں ہے، اگر اس امتحان کا تصور ٹھیک نہیں ہے، جتنی مرضی آپ نصیحتیں کرتے رہیں، یہ نہیں، لوگ متنفر ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے خدا سے۔ اسی لیے تو لوگ ملحد ہیں، اسی لیے تو لوگ اگنوسٹک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔